قرآن کریم کا 55 نمبر کا ادھیائے ہے الرحمن، بہت دیاوان، موسٹ گریشیس یا موسٹ کمپیشنیٹ۔ یہ ایک الگ خاص قسم کی سورہ ہے جس میں ایک آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے تو یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرمیشور نام سے جو بہت دیاوان مہا دیالو ہے۔ الرحمن، مہا دیاوان نے، علم القرآن، قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کی رچنا کی، علمہ البیان، اسے بھاشن دینا، ایکسپلین کرنا، رائے دینا، رستاؤ رکھنا، ارتھ سمجھانا، صفائی دینا یا کتھن سکھایا۔ یہ ایک خاص خوبی ہے جو کسی اور اسپیشیز میں نہیں ہے کہ اپنی بات کو سمجھا کر کہنا، پریزنٹ کرنا۔ یہ انسان میں ایک خاص بات ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور پیڑ آدر سے جھکے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اس نے آسمان کو اونچا بنایا اور سنتلن بنائے رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ سنتلن میں بگاڑ پیدا مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نیائے میں انصاف کرو اور تول میں نقصان مت کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو مویشیوں کے لیے اچت بنایا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے پیڑ ہیں جو ڈالیوں والے ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بیج ہیں بھس والے اور تلسی بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اب یہاں پر دو پرجاتی، انسان اور جن، ان کو پرمیشور بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پر کتنے اپکار کیے ہیں، تو تم ہمارے ان احسان کو، نعمتوں کو، آبھار کو تم کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ تو اس کے اپکاروں میں نعمتیں، جس میں سب سے پہلے تو خود اپنی صحت ہے، ان گنت خوبیوں والا بدن ہے۔ کرپا، پرمیشور کی کرپا سے اس میں آستھا اور شردھا، اس کی باتیں جو کتابوں اور گرنتھوں میں ہیں، اس کا ذکر یا یاد، ہم اسے یاد کریں یا نہ کریں وہ ہمیں ضرور یاد رکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے چمتکار تو ہم رات دن دیکھتے ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں دیتے۔ جلچر، نبھچر، تھلچر، ابھیچر، ونسپتی اور انسان میں پروکریشن یا پیداوار ہوتی رہتی ہے۔ بنجر زمین پر آسمان سے پانی کی بوندیں پڑنے سے اس کا زندہ ہو جانا، یہ بھی ایک چمتکار ہے۔ ہواؤں کا چلنا، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد آرام کے لیے رات کا آنا، اگنی کا جلنا، دھوپ، سردی، گرمی، سورج، چاند، تارے، گرہ، راشی، ہوا، جھرنوں اور آگ سے، اور زمین اور آسمان کے بیچ کی ان گنت چیزوں سے اورجا اور طاقت کا پیدا ہونا۔ اور بہت بڑی مہربانی کہ اس نے لاوارث پیدا نہیں کیا، ماں باپ، بھائی بہن، پتی پتنی اور بچے دے کر مضبوط بنایا، اور رشتے ناتوں کے بندھن میں باندھ کر اچھا یا برا سمے بتا دیا۔ اس نے اپکار کر کے ہنرمند بنایا اور پیشے روزگار سے جوڑ دیا، اور اس کی مہانتا، آبھار، سامرتھیہ، جس کو لکھنے کے لیے دنیا بھر کے پیڑ اگر پین بنا دیے جائیں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تو بھی پرم آتما کی باتوں اور رچناؤں کو لکھتے لکھتے وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی چکنی مٹی سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جن کو آگ کی لہروں سے بنایا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ویسے تو انواد ہوتا ہے کہ پھر تم دونوں اپنے رب کی یا اپنے پالنے والے کی کن کن چیزوں کو یا نعمتوں کو جھوٹا مان لو گے؟ پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی دو مہتوپورن رچناؤں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو پورو ایسٹ کا پالنے والا اور دو پشچم ویسٹ کا پالنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی کون کون سی دشاؤں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندروں کو بنایا جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک دوسرے میں گھلتے نہیں ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، ان دونوں کے بیچ ایک آڑ ہے جو انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی رچنائیں جن سے تم کاروبار کرتے ہو اسے کیسے جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی نے سمندر میں جھنڈے کی طرح اٹھے ہوئے جہاز کو چلا رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی کون کون سے اپکاروں کو جھٹلاؤ گے؟ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، پرتھوی پر جو کچھ ہے وہ نشٹ ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تمہارے پالنے والے کا روپ ہی باقی رہے گا جو ویبھو شالی اور سمان والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی امرتا کو کیسے جھوٹا مان سکتے ہو؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے سوال کرتے ہیں، ہر دن اس کی نرالی شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے اور سب کچھ دینے والے دیاوان کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، تم دونوں سن لو، جلد ہی ہم تمہارے لیے اپنے آپ کو فری کر لیں گے یا خالی کر لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی پکڑ کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں کے سموہ، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے پردیشوں سے نکل کر گزرنے کی شمتا ہے تو گزر جاؤ، لیکن تم نہیں گزر سکتے بنا پرمان یا ادھیکار کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، بس تم دونوں پر آگ کی لپٹیں اور تانبا ڈالا جائے گا، پھر تم مدد نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی سزا کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان ٹکڑے ہو جائے گا اور لال رنگ کا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کے بھینکر دن کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی انومتی کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ،
اپرادھی اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں ماتھے اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا۔ پھر تم دونوں اپنے پالنے والے کی چھان بین کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ نرک ہے جسے اپرادھی جھوٹ مانتے رہے ہیں۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ ان کے اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ چکر لگا رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی نرک کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھتا ہوگا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، گھنی جھاڑیوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی گھنی ڈالیوں والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان 2 باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی نہروں والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان 2 باغوں میں ہر پرکار کے پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی پھل والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ ریشم کے استر والے گدوں پر آرام کر رہے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی آرام والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان باغوں میں نیچی نظر رکھنے والی ہوں گی جنہیں کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی سکھی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے نیلم اور مونگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی ہیرے جواہرات والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اچھائی کا نام اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کے احسان کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ 2 اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کے بڑک پن کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، گہرے ہرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی کیاریوں والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں 2 جوش مارتے ہوئے فاؤنٹن ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی سروت والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں پھل اور کھجور اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی میوے والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں اچھی چیزیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی
انمول سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خوبصورت آنکھیں محلوں کے کمروں میں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی آنند والی سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی خوبصورت سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ ہرے بڑھیا نرم گدوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا تم دونوں اپنے پالنے والے کی آرام دہ سورگ کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پالنے والے کا نام بڑا ہی برکت والا ہے، جو ویبھوشالی اور سمان والا ہے۔